آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 62 بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ 59واں حصہ۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ ہندوؤں کی عملی زندگی۔ ہندوؤں کے سلسلے میں یہ بات بڑی حیرت انگیز اور تعجب خیز ہے کہ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی ہندو ایک خدا کی عبادت کرتا ہے یا متعدد خداؤں کی، یا کسی کو بھی خدا یقین نہیں کرتا۔ ان کے نزدیک ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ ہندوانہ طریقے پر زندگی گزاریں اور ان رسم و رواج کی پابندی کریں جو صدیوں سے ان کے ہاں جاری ہیں، مثلا شادی، مرگ کی رسومات، ذات پات کے نظام کی پابندی وغیرہ وغیرہ۔ اپنے بتوں کے ساتھ وہ انسانوں کی طرح سلوک روا رکھتے ہیں۔ بت اگر گھر میں ہوں تو وہ معزز مہمان ہیں، ان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی جاتی، اور اگر وہ بت مندر میں ہے تو وہ بادشاہ ہے۔ اس دیوتا کو اس طرح بیدار کیا جاتا ہے جیسے اس نے شب رفتہ اپنی رانی کے ساتھ گزاری ہو۔ پوری رسوم کے ساتھ اسے تخت پر بٹھایا جاتا ہے۔ تخت کو پہلے دھوتے ہیں، خشک کرتے ہیں، پھولوں کا نذرانہ پیش کر کے اس روٹھے ہوئے دیوتا کو مناتے ہیں۔ اونٹ لوبان جلایا جاتا ہے، روشنی کی جاتی ہے، کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس لذیذ کھانے کا روحانی حصہ اس بت نے کھا لیا ہے، باقی اس کے پجاری بطور تبرک اس سے لذت کعب و دہن کا سامان کرتے ہیں۔ اس پتھر اور دھات کی بے حس مورتی کو پنکھا جھلا جاتا ہے اور موسیقی سے اس کی تواضع کی جاتی ہے۔ وہ بت اگر کسی بڑے مندر میں ہو تو رقص کرنے والی لڑکیوں کا ایک طائفہ اس کے سامنے رقص پیش کرتا رہتا ہے، جس طرح ظاہری بادشاہ اپنی کسی کنیز کو اپنی کسی مہمان کی عزت افزائی کے لیے پیش کرتا ہے، اسی طرح دیوتا بھی اپنی دیوداسیوں میں سے کسی پجاری کو شب بسری کے لیے دے دیتا ہے جو مناسب فیس ادا کرے۔ اس مذہبی رنڈی بازی کا عام رواج تھا، خصوصاً جنوبی ہند میں، لیکن اب یہ رسم ختم ہوتی جا رہی ہے۔ دیگر مذاہب کی طرح یہاں اجتماعی عبادت کا کوئی تصور نہیں، ہر کوئی انفرادی طور پر پوجا کرتا ہے۔ درگا اور شیوا کے لیے جانوروں کی قربانی کا اب بھی رواج ہے۔ قربانی پیش کرنے والا قربانی کا خون درگا کو پیش کرتا ہے، گوشت کا پسندیدہ ٹکڑا برہمن لے اڑتا ہے اور باقی قربانی دینے والا خود کھا جاتا ہے یا دوسرے پجاریوں کو بھی کھانے کی دعوت دیتا ہے۔ ان کے نزدیک عورت کسی حال میں آزاد نہیں، بچی ہے تو باپ کے زیر فرمان ہے، جوان ہے تو خاوند کی خدمت گزار، بوڑھی ہے تو اولاد کے ٹکڑوں کی محتاج، زیورات کے بغیر وہ کسی جائیداد کی مالک نہیں بن سکتی۔ اس پر فرض ہے کہ ہر حالت میں اپنے خاوند کا انتظار کرے، اس کے جاگنے سے پہلے جاگے، اس کے سونے کے بعد سوئے۔ تعدد ازواج کی ہندو مت میں اجازت ہے، عام ہندو 4 شادیاں کر سکتے ہیں، اور راجاؤں کے لیے بیویوں کی کوئی تعداد متعین نہیں، وہ جتنی چاہے عورتوں کو اپنی بیوی کے طور پر رکھ سکتے ہیں۔ ہندو معاشرے میں ستی کی رسم کو بہت اہمیت حاصل تھی اور اس کو عزت و قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ جو بیوہ اپنے خاوند کی چتا میں اپنے آپ کو ڈال دیتی اور جل کر خاکستر ہو جاتی، اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے جاتے، اور جو عورت ایسا نہ کرتی اور زندہ رہنے کو ترجیح دیتی تو اسے گوناگوں محرومیوں کا شکار بننا پڑتا۔ خوبصورت رنگین لباس وہ پہن نہ سکتی، زیورات استعمال کرنے کی اسے اجازت نہ تھی، دوبارہ شادی کے دروازے اس پر بند تھے، اس پر لازم تھا کہ وہ اپنا سر منڈوائے رکھے۔ غرض یہ کہ ہر قسم کی زیب و زینت سے اسے کلی طور پر محروم کر دیا جاتا، اور اس کی نندیں اس کے غمزدہ دل پر تان و تشنیع کے تیروں کی بوچھاڑ کرتی رہتی اور اس کا جینا دوبھر کر دیتی۔ ذات پات کی تقسیم کے باعث معاشرے میں عجیب قسم کے نشیب و فراز رونما ہو گئے تھے۔ صرف برہمن کے لیے وید پڑھنا جائز تھا، کھتری وید نہیں پڑھ سکتے تھے، صرف سننے کی ان کو اجازت تھی، اور بیچارے شودروں کو تو یہ بھی اجازت نہ تھی کہ وہ اپنی الہامی کتاب کو سن بھی سکے۔ ہزاروں سال تک بھارت کا انسانی معاشرہ ظلم و ستم اور بے انصافی کی چکی میں پیستا رہا، اور کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ اس معاشرے کو ظلم سے آزادی اور محرومی کی زندگی سے نجات دے۔ رام موہن رائے، جن کا زمانہ سن 1772 عیسوی تا 1833 عیسوی تھا، بنگال کے ایک برہمن خاندان سے اٹھا، اور اس نے اعلان کیا کہ ہندو مت دین توحید ہے، اس میں بتوں کی پوجا کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اس طرح ذات پات کی تقسیم کے خلاف بھی اس نے احتجاج کیا، نیز ایک اجتماعی عبادت کا نظام اپنے معتقدین کے لیے قائم کیا۔
पंडित दयानंद, जिनका जमाना सन 1824 ईस्वी था 1833 ईस्वी था, उसने सत्यारथ प्रकाश किताब लिखकर उन तमाम खुराफात की बड़ी शिद्दत से तकजीब की और हिंदू मजहब में जो बिगाड़ पैदा हुआ था उसकी सारी जिम्मेदारी ब्राह्मणों पर आयद की। इनके अलावा इनफरादी तौर पर भी इस्लाह अहवाल की कोशिशें की गईं, लेकिन अभी तक हिंदू मुआशरे की गालिब अक्सरियत अपने कदीम फरसूदा रसूमात को अपने सीने से लगाए हुए हैं। इब्तिदा में अल्लामा अल-बैरूनी का तारुफ करवाया जा चुका है। उन्होंने हिंदुस्तान में अपने 15 साल क़याम के दौरान जो मालूमात हासिल की उनको उन्होंने किताबी शक्ल में मुदव्वन किया। उसका नाम उन्होंने तहक़ीक़ मालिल हिंद रखा। इब्तिदा में हमने अल्लामा अल-बैरूनी के हवाले से अहले हिंद के अक़ाइद के बारे में आपकी खिदमत में कुछ हक़ाइक़ पेश किए। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम उनकी तहक़ीक़ात से इस्तिफ़ादा करते हुए आगे बढ़ते हैं। वो लिखते हैं, हर मजहब का और उसके मानने वालों का एक खुसूसी शिआर होता है जिससे उन्हें दूसरे मज़ाहिब और मिलल से मुमताज किया जाता है। जिस तरह मुसलमानों का शिआर कलिमा शहादत है, ईसाइयों का अकीदा तस्लीस और यहूदियों का यौम सब्त की तक़दीस, इसी तरह तनासुख का अकीदा हिंदू मजहब का खुसूसी शिआर है। जो इसका कायल नहीं वो हिंदू धर्म का फर्द नहीं। वासुदेव अर्जुन को अकीदा तनासुख की हकीकत समझाता है और बताता है कि मौत के बाद अगरचे जिस्म फना हो जाता है लेकिन रूह बाकी रहती है और वो अपने अच्छे अमाल की जजा और बुरे अमाल की सजा भुगतने के लिए दूसरे अजसाम के लिबास पहनकर इस दुनिया में लौट आती है और ये चक्कर गैर मुतनाही मुद्दत तक जारी रहता है। अल्लामा अल-बैरूनी आगे लिखते हैं, कमोबेश अहले यूनान का भी यही अकीदा था। इस अकीदा तनासुख के बावजूद वो जन्नत और दोज़ख के भी कायल थे। उनका ये अकीदा था कि आलम 3 है, आला, अदना और औसत। आलम आला को सफर लोग यानी जन्नत कहते हैं और आलम असफल को नाक लोग यानी सांपों की जमा होने की जगह यानी दोज़ख, उसको नज़ालूक और पाताल भी कहते हैं। और आलम औसत जिसमें अब हम जिंदगी गुजार रहे हैं। विशन पराम जो हिंदुओं की एक मजहबी किताब है उसमें मरकूम है कि जहन्नुम एक नहीं बल्कि उनकी तादाद 88,000 है और हर जुर्म के मुर्तकिब को सजा देने के लिए उन हजारों जहन्नुमों में से एक जहन्नुम मखसूस है। उनके नजदीक दुनिया की आलाइशों से नजात का जरिया इल्म है और जिहालत की वजह से ही नफ्स इन दुनियावी बंधनों और जंजीरों में जकड़ा रहता है। उनके यहाँ इल्म के हुसूल के 3 तरीके हैं, या तो किसी मौलूद के पैदा होते ही बजरिया इल्हाम उसके सीने को उलूम व मारिफ से मामूर कर दिया जाए, जिस तरह कपिल हकीम के जब वो पैदा हुआ तो उस वक्त ही वो इल्म व हिकमत की दौलत से माला माल था। दूसरा, पैदाइश के बाद कुछ वक्त गुजरने पर उसे बजरिया इल्हाम इल्म अर्जानी किया जाता है, जिस तरह बराहम और उसकी औलाद। तीसरा, आम मुरव्वज तरीका, पैदा होने के बाद बच्चा जब 5 साल की उम्र को पहुंचता है तो उसे मकतब में दाखिला मिलता है। आहिस्ता आहिस्ता मंजिल तय करता हुआ इल्म व हिकमत के आला मकाम पर फाइज हो जाता है। इल्म के साथ ये भी जरूरी है कि वो शर से रिश्ता तोड़ ले और रज़ाए इलाही को अपना मकसद वहीद बना ले। गीता में लिखा है, वो शख्स किस तरह नजात हासिल कर सकता है जिसका दिल मुंतशिर है और जिसने अल्लाह ताला के लिए उसे मुनफरिद नहीं किया और अपने अमल को फकत अल्लाह के लिए खालिस नहीं किया। जो शख्स अपनी फिक्र को तमाम अशिया से हटाकर खुदावंद वाहिद पर मरकूज कर देता है उसका नूर दायमी बन जाता है। जिस तरह उस चराग का नूर जिसमें साफ सुथरा तेल डाला गया हो उसे एक महफूज जगह पर रख दिया गया हो जहाँ हवा उसको किसी किस्म का जर न पहुंचा सकती हो। हिंदी मुआशरे को जिन मुख्तलिफ तबकात में तकसीम किया गया था उसकी तफसील जिक्र करते हुए अल्लामा अल-बैरूनी लिखते हैं, पहले जमाने में बादशाह अपनी रियाया को मुख्तलिफ तबकात में तकसीम कर देते थे और हर तबके के जिम्मे एक काम की तकमील का फरीजा होता था। इस तबकाती तकसीम में रद्दो बदल का किसी को इख्तियार न था। बड़ी से बड़ी मुल्की या कौमी खिदमत या भारी भरकम रिश्वत से भी यह तब्दीली मुमकिन नहीं बनाई जा सकती थी। शहनशाह ईरान अर्दशेर ने अपनी रियाया को इन तबकात में तकसीम कर दिया था। नंबर 1, शाही खानदान के अफराद का तबका सबसे आला था। नंबर 2, आतिश कदों के खुद्दाम, इबादत गुजार और मजहबी परोहतों को दूसरे तबके में रखा गया था। नंबर 3, तबीबों, नजूमियों और असहाब उलूम व फनून को तीसरे तबके में शुमार किया जाता था। और नंबर 4, काश्तकारों और कारकुनों को चौथे तबके में शुमार किया जाता था। इसी तरीके पर अहले हिंद ने भी अपने मुआशरे को मुख्तलिफ तबकात में तकसीम कर दिया था और हर तबके के लिए उनके फराइज़ और जिम्मेदारियां और उनके हुकूक मुतय्यन कर दिए गए थे। किसी की मजाल नहीं थी कि उनमें रद्दो बदल कर सके।
ان چاروں طبقات میں سے اعلیٰ ترین طبقہ برہمنوں کا تھا، کیونکہ ان کے ذوق میں باطل کے مطابق ان کی تخلیق براہم کے سر سے ہوئی تھی۔ دوسرا طبقہ کھچتریوں کا تھا، جنہیں براہم کے کندھوں اور ہاتھوں سے پیدا کیا گیا تھا۔ تیسرا طبقہ ویش کا تھا، جو براہم کے پاؤں سے تخلیق کیے گئے تھے، جن کا کام تجارت اور کھیتی باڑی تھا۔ اور سب سے گھٹیا طبقہ شودروں کا تھا۔ یہ مشہور ہے کہ ان کا باپ شودر تھا اور ان کی ماں برہمن۔ دونوں نے بدکاری کی، اس سے یہ طبقہ پیدا ہوا، اس لیے حد درجہ گھٹیا لوگ ہیں، اور ان کو اجازت نہیں کہ وہ شہروں میں عام بستیوں میں آباد ہوں۔ ان کے لیے یہ بھی پابندی تھی کہ نہ وہ خود اپنی مذہبی کتاب ویدوں کو پڑھ سکتے تھے، اور نہ ان کو ایسی محفلوں میں شرکت کی اجازت تھی جن میں وید کو پڑھا جاتا ہو۔ مبادہ کہ وید کے کلمات شودروں کے کانوں کے پردوں سے ٹکرائیں۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا کہ ویش یا شودر نے وید سنا ہے تو برہمن اسے حاکم وقت کے پاس پیش کرتے، جو سزا کے طور پر ان کی زبانیں کاٹ دیتا۔ ان طبقات کا ذکر کرتے ہوئے علامہ البیرونی لکھتے ہیں، اسلام نے تمام انسانوں کو خواہ وہ کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں مساوی درجہ دیا ہے۔ صرف تقوی اور پارسائی کی بنا پر کسی کا درجہ دوسرے سے بلند اور برتر ہو سکتا ہے۔ علامہ لکھتے ہیں کہ اسلام کا یہ نظریہ مساوات ہندوؤں کے لیے ایک ایسا حجاب ہے جس کے باعث وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے اور اسلام کی تعلیمات سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے رب کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ اپنی اصلاح کے لیے ہم شکر گزار ہوں گے اور آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔